لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اللہ بلا کستے سے لبیک اللہ مسلمان ہی تو یہودی کا آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز احتجاج کے دوران شادرہ موڑ لاہور میں ایک پولیس اہلکار محمد افضل شہید ہو گیا۔ کرول گھاٹی میں دوران احتجاج پولیس کے 40 افسران اور اہلکار زخمی ہوئے۔ سب سے چھوٹا ہوں، میرے والد اکیلے کمانے والے تھے۔ رات کو تقریباً 1:30 یا 2 بجے کا ٹائم تھا تو اچانک بھائی کو کال آئی ہے، انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ یہاں پہ انسان کے پاس آ کے اپنے والد کو لے کے جا سکتے ہیں۔ آپ ایسے کریں انسان بنے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ادھر آگے بیٹھ جائیں، گاڑی کھڑی کریں ہمارے ساتھ کھڑی۔ بھاڑ میں گیا تمہارا خادم رضوی اور اس کا بیٹا، سب آپ لوگ بھاڑ میں گئے، آپ لوگ سارے بھاڑ میں گئے۔ ایسے مولویوں پہ لعنت ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر کے ہمارے راستے روک رہے ہیں۔ ہاں، آپ لوگوں پہ لعنتی لوگ تم لوگ کھڑے ہو۔ ہاں، لعنتی لوگ کھڑے ہو یہاں پہ۔ ہاں جی، جو بھی آپ جس کی مرضی مسلمان نہیں ہیں، آپ جو بھی لوگ ہیں آپ نہیں دیکھو میں نے عسکری لیول جانے کا کوئی طریقہ ہے کہ راستہ بند کر کے کھڑے ہوئے ہیں یہ؟ دین کے نام پہ یا سیاست کے نام پہ ریلیاں نکال کے روڈ بلاک کرنا اور عوام کو تنگ کرنا کیسا ہے؟ بالکل حرام ہے جی۔ ایسی روڈ بلاک کرنا کہ جس سے لوگ تنگ ہوں تو بالکل حرام ہے۔ بہرحال انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو اس وقت تک پروٹیسٹ ریکارڈ ہی نہیں ہوتا لوگوں کے دماغ میں، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ دینی ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہیں ہوئی جب تک کہ آپ روڈ بلاک کر کے لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ تو یہ سب کچھ جذباتی ڈاکٹرائن چل رہی ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، ان کو ہی سمجھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ظاہری کلمے کا احترام کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر چندے بٹورنے والے علماء آپ کے کلمے کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ گستاخ رسول ہیں، آپ گستاخ صحابہ ہیں، آپ گستاخ اہل بیت ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ بدعتی ہیں، آپ کو نہیں ہم چھوڑیں گے چاہے آپ کلمہ پڑھتے رہیں۔ میں یہاں پہ ان مولویوں سے بھی سوال کر دوں کہ تم لوگ کیا کرو گے جو تم نوجوان نسل کو اٹھا کے کبھی چرچوں کے اوپر دوڑاتے ہو، کبھی مسلمانوں کی مسجدوں کے اوپر دوڑاتے ہو، کبھی جناب امام بارگاہوں کے اوپر دوڑا دیتے ہو۔ زندگی جیرن کر دی ہے، دنیا کا سکون ان لوگوں نے برباد کر دیا۔ اور آج آپ دیکھیں ہماری کئی ینگ جنریشن ہے وہ اسلام سے متنفر ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے تو دنیا کا سکون ہی برباد کر دیا۔ تو مسلمان کیوں یہ ہائی جیک ہوئے ہیں ان مولویوں کے ہاتھوں؟ ادھر زندگی جیرن کی ہوئی ہے، کوئی علمی اختلاف والا کوئی شغف ہی نہیں ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے خلاف تو کوئی ریاستی ادارے بھی نہیں بول سکتے، ان سے تو معافی مانگتے پھرتے ہیں دوسرے لوگ، اور بلکہ وہ اپنے ایمان کے سرٹیفکیٹ ان سے لیتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ جناب ہم جو ہیں وہ ہم بھی اسلام والے ہیں۔ کوئی ایک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے نا پھر علماء سے سرٹیفکیٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہمیں اپنا اسلام ثابت کرنے کے لیے علماء سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بہت المی ہے، اور آئے دن جو واقعات ہوتے ہیں میں تو ان سب کے حوالے سے کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے، ڈیبیٹ کے ذریعے ان چیزوں کو ریزالو کروانا چاہیے۔ بڑے بڑے علماء ہیں نا جی، یہ ان علماء کو بلایا جائے ایک کانفرنس کے اندر اور لائیو کوریج پوری 15 کروڑ عوام کو دکھائی جائے، اور وہاں پہ ایسے لوگ جو ان کے ساتھ کاؤنٹر آرگومنٹ کر سکتے ہیں ان کو بٹھا کے ان کی پبلک ڈیبیٹ عوام کو دکھائی جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس کے اوپر کھڑے ہیں۔ اور وہ علماء جو بیچارے وہ جان بچا کے کوئی ملیشیا بیٹھ گیا، کوئی امریکہ جا کے بیٹھ گیا۔ غامدی صاحب باہر کیوں گئے ہوئے ہیں؟ اسی وجہ سے گئے ہوئے ہیں نا۔ اب ہونا تو چاہیے، کوئی سمجھتا ہے کہ میری بڑی مطلب دین کے حوالے سے ایکسپرٹیز ہیں تو آئیں ٹیبل ٹاک کریں، اور میں گورنمنٹ کو یہ مشورہ دوں گا کہ خدا کے لیے ٹیبل ٹاک کروائیں، ایسے علماء کو پبلکلی ایکسپوز کریں، یہ علمی دلائل سامنے رکھیں۔ جب ان کے دلائل سامنے آئیں گے اور جب کاؤنٹر آرگومنٹ رکھا جائے گا تو عوام کو پتہ چلے گا اس کے بغیر آپ اس نیشن کو کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے سکتے، جوابی بیانیہ نہیں دے سکتے، کیونکہ انہوں نے جو بیانیہ دیا نا یہ بہت مضبوط ہے۔ اس کا کاؤنٹر نیریٹو علمی طور پہ ہوگا جب پبلک کے سامنے ایکسپوز ہو کے انہوں نے آدھی سٹوریاں کرا کے، آدھی کہانیاں کرا کے۔ میں آپ سے ایمانداری سے مجھے کوئی بتائے نا، آج تک کسی بھی اس بڑے مذہبی عالم سے کبھی آپ نے یہ حدیث سنی ہے صحیح بخاری کی کہ جس نے ایک ذمی کافر کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا؟ عیسائیوں کی بستی جب جلا دی گئی
کسی عالم دین کی یہ نے آ کے ٹی وی پہ آ کے یہ حدیث بیان کی؟ نہیں. تو یا تو ان کو پھر دین ہی نہیں آتا، یا دین آتا تو یہ علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ دین چھپاتے. یہ کون سی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ اور اس کی وجہ سے اسلام کو نقصان ہو رہا ہے. اور میں آخر میں ایک جملہ بولوں گا بڑا تلخ، کہ پوری اسلامک ہسٹری کے اندر جس بندے نے بھی اسلام کی تعلیمات کا جنازہ نکالا ہے، پوری نیک نیتی کے ساتھ نکالا ہے. کر رہے کام نیک نیتی کے ساتھ ہے، چاہے جنازہ نکال رہے ہیں یہاں پہ اسلام کا اپنے زوم میں، لیکن کر رہے نیک نیتی کے ساتھ. لیکن قیامت والے دن پکڑے جائیں گے. لوگوں کو صحیح دین بتائیں، لوگوں کو جذباتی ڈاکٹرائن نہ دیں، علمی ڈاکٹرائن دیں، ورنہ اس طریقے سے حالات بگڑتے رہیں گے. اور ہمارے ملک کے اندر یہ جو آئے دن معاملات ہوتے رہتے ہیں، یہ اسی طریقے سے دنیا کا سکون اجڑتا رہے گا ان کی وجہ سے.